السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہمارے چینل 750 پر نماز، وضو اور غسل کے متعلق ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا، شروع سے لے کے آخر تک کس طرح سے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن ہر ناپاکی سے پاک کر لو، وضو کر لو، ظاہری باطنی ہر ناپاکی سے پاک کر لو، اور پھر پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو، مثلا یہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں اور انگلیاں کھلی رہیں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، اور انگوٹھا اور چنگلیاں سے یعنی کنکی انگلی سے حلقے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو، یعنی کلائی کو پکڑ لو، کلائی کا جو گٹا ہوتا ہے اسے پکڑ لو، اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہیں اور وہ تینوں انگلیاں تھوڑی تھوڑی کھلی رہیں، اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھو، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت یا کوئی بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو۔ لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو، تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ کچھ نہ پڑھو، قرات صاف اور صحیح پڑھو، یعنی اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہو تو قرات کرنی ہے، اور قرات اگر کرنی ہے تو قرات صاف اور صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گٹوں کو پکڑ لو، انہیں گھٹنوں کو پکڑ لو، انگلیاں کھول کر جب رکوع میں جاؤ گھٹنوں کو پکڑ لو، پیٹھ کو ایسا سیدھا رکھو کر لو، پیٹھ کو یعنی کمر کو ایسے سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے۔ سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھو، یعنی بالکل لیول میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا کرو۔ ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسبیح کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور تحمید بھی پڑھ لو، یعنی تسبیح کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کو، اور تحمید کہتے ہیں ربنا لک الحمد کو۔ امام صرف تسبیح پڑھے اور مقتدی صرف تحمید پڑھیں، اور منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا تسبیح اور تحمید دونوں پڑھے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، اور انگوٹھے کان کے مقابلے میں یعنی ہاتھ کے انگوٹھے دونوں کانوں کے مقابلے میں رہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سرے یعنی رخ قبلے کی طرف رہیں، کوہنیاں پسلیوں سے اور
یعنی کمر ران سے علیحدہ رہیں، کوہنیاں زمین پر نہ بچھاویں، سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو۔ اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل یعنی انگوٹھ پیر کے پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھو۔ امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو۔ پھر اسی قاعدے سے رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ جو پچھلی رکعت میں ہوا ہے وہی اس رکعت میں کر کے دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر بائیں پاؤں بچھا کر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھے پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کو مطلب دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اور انگوٹھا ان کے رخ، ان کا سرا قبلے کی طرف رہے، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور التحیات پڑھو۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر یعنی اشہد اللہ الہ پر آؤ تو انگلی اٹھا دو اور پھر الا اللہ پر انگلی گرا دو۔ اب انگلی، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنانا ہے اور شہادت کی انگلی اٹھانی ہے اور اس حلقے کو آخر تک باقی رکھنا ہے۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف منہ پھیرو۔ دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو، اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے قاعدے سے پڑھو، اور واجب ہے تو اس کے قاعدے سے پڑھو، یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پڑھو، پوری کر کے سلام پھیر دو۔ سلام کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام تو ضرور ہی پڑھ لو، اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دونوں یاد ہیں تو دونوں پڑھنا تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں نے آپ کو نماز کا پورا طریقہ بتایا تھا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ہر آدمی دیکھے، کیونکہ نماز کا طریقہ ہر ایک کو یاد ہونا ضروری ہے۔ دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ تو ضرور ہی شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ ہمارے چینل 750 کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آیا آپ کو تو لائک کر دیں، اور اگر آپ کو کچھ ڈسٹرب ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بول سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔